بسم الله الرحمن الرحيم درود اس انداز سے پڑھیے کہ کہنے کو طبیعت میں چلے. یقیناً کل تک جو کہا گیا حقیقت حمد کی روشنی میں صحیفہ دل پہ نقش ہوگا، لکھا گیا ہوگا. آج جس زینے کی طرف میں بے سفر ہوں، میں یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ موضوع کل تک بدن کا درجہ رکھتا ہے تو آج کا عنوان اس کا تاج ہے. لیکن یہ چہروں پہ چھائی ہوئی مردنی، یہ پیشانیوں پہ تھکن کی شکن، یہ گرمی سے پجمردہ رخسار، ان کی روشنی میں تو سفر نہیں ہو سکتا مجھ سے. قرآن مجید میں 114 سورے ہیں. 5 سورے ایسے ہیں کہ بسم اللہ کے بعد پہلی آیت کا آغاز ہی الحمد سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بہرحال جو یہی تھے وہ سمجھ گئے. 5 سورے. اب دوسرا تحفہ دینے لگا ہوں. سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر. میں پھر دہراتا ہوں، شاید کوئی میرے کہنے سے پہلے پہنچے. 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے. پہلی سورہ فاتحہ ہے، دوسرا سورہ انعام ہے، تیسرا سورہ کہف ہے، چوتھا سورہ سبا ہے اور 5واں سورہ فاطر ہے. ابتدا فاتحہ سے، انجام فاطر. آغاز بھی فے سے، انجام فاتحہ سے آغاز ہے اور سورہ فاطر میں اختتام. اور لطف کی بات، اب سر اٹھانا، ان 5 سوروں میں حمد کسی عام بندے نے نہیں کیا. ان 5 سوروں میں حمد آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی نے نہیں کیا. ان 5 سوروں میں حمد جبریل سے سلسائل تک کسی فرشتے نے نہیں کیا. ان 5 سوروں میں حمد 14 میں سے کسی نے نہیں کیا. طلسم کبریائی یہ ہے کہ 5 جگہ خدا نے اپنی حمد خود کی ہے. صاحب حمد نے، مالک حمد نے، رب حمد نے اپنی حمد خود کی. 5 آیتیں پڑھنے کی طبیعت ہے میری، اگر آپ چاہ رہے ہوں تو. پہلی آیت کو ہر کوئی جانتا ہے، سورہ فاتحہ میں شاگر بھائی الحمدللہ رب العالمین. کسی حجت کا ظہیر بھائی قول نہیں.
محجوج کا نہیں، نبی کا نہیں، امت نہیں، خدا خود کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اکرام بھائی یہاں پھر دعوت فکر ہے، ہر شخص غور کرے، ایک واضح فرق نظر آئے گا۔ سورہ فاتحہ کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دوسرا حمد اللہ نے سورہ انعام میں کیا، بالکل آغاز، پہلی آیت، لکھنا لوح دل پر، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمد ہے اس اللہ کے لیے، آج حمد پہ بات نہیں، الحمد پہ ہے۔ الحمدللہ الذی، الحمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا، وجعل الظلمات والنور، جس نے ظلمات کو بنایا، جس نے نور کو بنایا۔ میں کہہ کے گزر گیا گرمی صحیح مگر میشر تو نہیں ہے یارو۔ زمین و آسمان کو خلق کیا، نور کو بنایا۔ جو سمجھ آ رہی بات ہے؟ ہاں، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ زمین و آسمان کے لیے کیا ہے؟ خلق، خلق کیا، اور نور کے لیے کیا ہے؟ جعل۔ تو جب نور خلق نہیں ہوتا تو جو نور سے بھی پہلے کیوں؟ بھائی اس کی درستی کر لو، علی تیرا میرا ایمان نہیں، علی صاحب ایمان کا ایمان ہے۔ ہر ایک کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے علی؟ ہاں سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ شاید میں کیا بات کی ہم نے؟ الحمد ہے اس خدا کے لیے، اور یہ میں آپ کے اشرے میں بتا چکا ہوں۔ آج تک اکرام بھائی آپ اس مجلس میں نہیں تھے، شاکر بھائی آپ بھی نہیں تھے، بلکہ کافی احباب ایسے ہیں جو نہیں تھے، یعنی آج تک قرآن مجید کے ترجمہ کرنے والوں نے الحمدللہ کا صحیح ترجمہ تک نہ لکھا۔ جو بھی اٹھا کے دیکھو اپنا پرایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے تعریف خود عربی کا لفظ ہے۔ دل نہیں چاہ رہا؟ تین لفظ ملک حر، آگے آ جاؤ، کوئی بات نہیں، دیر سے آئے ہو، جرمانہ نہیں لگاتا میں، آ جاؤ۔ ہاں تین لفظ ہیں، حمد، مدح، تعریف، تینوں عربی کے ہیں، اور تینوں میں زمین آسمان سے زیادہ فاصلہ ہے۔ تعریف کی دو قسمیں ہیں علم میزان کی روشنی میں، حد اور رسم۔ پھر ان کی دو قسمیں ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ تعریف کہتے ہی اسی کو ہے، یعنی کسی شے کو حد میں لا کے متعین کرنا حد اور رسم کہلاتا ہے۔ اگر خدا ایسا ہے تو پھر وہ بندہ تو ہے، اللہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی جی جی، یعنی اگر مجھ سے کہا جائے جس پر تم بیٹھے ہو اس کی تعریف کرو، میں کہوں گا یہ منبر ہے،
اب میں نے اسے متعین بھی کر دیا، محدود بھی کر دیا کہ یہ ممبر ہے، سپیکر نہیں ہے، دیوار نہیں ہے، فرش نہیں ہے۔ یہی پہچانا ہے تم نے اللہ کو؟ خدا کو محدود کر کے بھی تم موحد؟ میں خدا کے بندوں کو لا حد کر کے بھی مشرک؟ جی اب سر اٹھا، سرکار سادے کی حدیث ہے اور بصائر و درجات آج کل کے کسی ایرے غیر نتھو خیرے کی لکھی ہوئی نہیں، تیرے 11ویں امام کے صحابی کی لکھی ہوئی کتاب، اس میں سرکار سادے کی یہ حدیث موجود ہے، ان اللہ لا یوسف، اللہ کی وصف بیان نہیں ہو سکتی۔ سائل کی آنکھیں کھلی، فرمایا حیران کیوں رہے ہو؟ نحن لا نوصف، ہم 14 کی بھی وصف بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی وصف بیان نہیں ہو سکتی۔ اور زہیر بھائی جب سائل حیران ہونے لگا، فرمایا نحن لا نوصف، ہم 14 کی بھی وصف بیان نہیں ہو سکتی۔ اس کی مزید آنکھیں پھٹی، مسکرا کے فرمایا ان المومن لا یوسف، مومن کی بھی وصف بیان نہیں ہو سکتی۔ جی 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 اللہ سمجھ میں آ رہی بات؟ مولا وجہ فرمایا اللہ کی وصف اس لیے بیان نہیں ہو سکتی کہ وہ حدوں میں نہیں۔ مولا آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرمایا اللہ ہم میں رہتا ہے۔ فرمایا جب مظروف کی نہیں ہو سکتی ظرف کی کیسے ہو؟ جب مکین کی نہیں ہو سکتی مکان کی کیسے ہو؟ چونکہ ہم میں رہتا ہے، ہماری وصف نہیں۔ مولا مومن کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرمایا ہم اس میں رہتے ہیں۔ جیتے رہو جب تک طبیعت ہے تمہاری۔ تو خدا کو محدود کر رہا ہے، یہاں مومن لا محدود ہے۔ تو اس لیے شاکر بھائی حمد کا ترجمہ تعریف نہیں، حمد کا ترجمہ حمد ہی ہے۔ جی اور یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے کہ تمام تعریفیں، تمام کا لفظ بھی وہاں بولا جاتا ہے جہاں عدد کا علم ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ بس یہ کہہ سکتے ہو ہر حمد ہے اللہ کے لیے۔ جی تو اس لیے میں آسانی کی خاطر الحمد کا ترجمہ الحمد ہی کر رہا ہوں۔ الحمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، جس نے ظلمات اور نور کو بنایا۔ توجہ نہیں، اب مجھے یقین ہے
سارے حلالیہ سارے موالیہ ان کی امانت ہے، انشاءاللہ سنبھالیں گے۔ گلی والوں تم بھی سارے اٹھانا میری طرف دیکھنا۔ فرماتے ہیں پھر سن لو، الحمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان خلق کیے، ظلمات اور نور کو بنایا۔ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا شاید، قرآن میں ظلمت کا لفظ کہیں نہیں آیا، یعنی واحد کے صیغے سے ظلمت کہیں نہیں۔ ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلمات ہے جمع۔ قرآن میں ہمیشہ ظلمات ہی کہا گیا ہے، جسے ظلمات اور نور کو بنایا۔ ثم الذین، قرآن پڑھ رہا ہوں، آیت ہے روایت نہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، فرمایا پھر جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ اوروں کے ساتھ رب کو برابر سمجھ رہے ہیں۔ جو پہنچے انہیں میں داد دیتا ہوں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جو کافر ہو گئے وہ غیروں کو رب کے برابر سمجھتے ہیں۔ نہیں، وہ بندہ لاؤ جو کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھتا ہو۔ بندے ہی تو ہیں، یا خدا کو ماننے والے یا نہ ماننے والے، جس کے نزدیک اللہ ہے ہی نہیں، برابری کیسی؟ اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ برابری کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ رسول نے خیبر کی گن کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا ہؤلاء الذین عدلوا بک یا علی، اے علی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے غیروں کو تیرے برابر سمجھا۔ ارادے کتنی آیتیں پڑھ لی میں نے؟ کتنی رہ گئی؟ پڑھوں یا بس کروں؟ سورہ کہف اپنی حمد خود کر رہا ہے، جاگنا۔ سورہ کہف پہلی آیت آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ الحمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے عبد پر کتاب نازل کی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ کیوں نازل کیوں کیا ہے میں نے قرآن؟ سر اٹھانا، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ، تاکہ میں لوگوں کو اس شدید جنگ سے ڈراؤں جو میرے پہلو میں رہتی ہے۔ جو میرے قرب میں رہتی ہے۔ لفظ اکرام بھائی کیا ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شدید، شدید جنگ۔ میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں پھر سارے پہنچیں گے، ابھی 30% پہنچے ہیں بمشکل، اب 70% کو یہیں تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سورہ حدید میں ظاہر و ارشاد ہو رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آسمان سے الحدید کو نازل کیا جس میں شدید جنگ ہے،
ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع ہیں۔ صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب اہل بیت کی سردار صاحب ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے کہ نازلت هذه الآیت فی سیف امیر المومنین، یہ آیت علی کی ذوالفقار مردم شکار کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ الحدید، وہ خاص لوہا جو اللہ نے نازل کیا وہ ذوالفقار ہے، اسی میں شدید جنگ ہے۔ مجھے نہیں پتا سوچ کے جنگل میں بھٹک کون رہا ہے اور روش ادراک پہ میرا ہم سفر کون ہے۔ اس میں شدید جنگ ہے، لوگوں کے لیے نفع ہے، کل کے بھوکے ننگے سرمایہ دار ہو گئے۔ ایسا میں نے کیا کیوں؟ ذوالفقار اتاری کیوں؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ میں ظاہر کر دوں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد غیب میں رہ کے کرتا کون ہے۔ جیتا رہو۔ یہ بالکل جو جا رہی ہے نا سیدھا جیسے میں نے ہاتھ کیا ہے، اس محلے سے نعرہ ایک بھی نہیں آیا۔ چلو شکر ہے، میں نے سمجھا کہ نعرے سے بیکار تو نہیں ہے۔ کیا کہا؟ میں ینصرہ ہوں، اللہ کا ناصر کون ہے؟ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ، رسولوں کا ناصر کون؟ آیت ہے ذوالفقار کے حق میں، جس کے پاس ذوالفقار ہے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ نہیں نہیں، او علی سے چلنے والے نمک حرامو، یا علی سے تلوار چھینو یا علی کو اس کا مددگار مانو۔ کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں میں؟ ہاں تو اب شدید جنگ کہاں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن نازل اس لیے کیا کہ لوگوں کو اس شدید جنگ سے ڈراؤں۔ آیت ہے تسلیم شاہ، آیت ہے، یا اور جنگ دکھاؤ یا اور تلوار لاؤ یا آیت سورہ کہف سے نکالو، ورنہ غضنفر کو کہنے کا حق دو علی کی تلوار نہ ہوتی تو قرآن بھی نہ آتا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ جی، اور اسی بات پہ وہ اپنی حمد خود کر رہا ہے۔ جو اسی بات پر اپنی حمد کر رہا ہے۔ حمد ہے کہ میں نے قرآن نازل کیا، اور قرآن اس لیے نازل کیا کہ ذوالفقار سے ڈرانا تھا۔ یہ ڈراوا نہ ہوتا تو قرآن نازل نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے میں صاحب حمد ہوں۔
کتنی آیتیں ہو گئیں؟ قریب آ گئے. سورہ سبا. اتنی جلدی بھی جان نہیں چھوٹے گی تمہاری. اچھا سب سے پوچھ لیا ہے. سورہ سبا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر. الحمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جو ساتوں آسمانوں میں ہر چیز کا مالک ہے, جو ساتوں زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے. آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے. وہ حکیم بھی ہے, وہ خبیر بھی ہے. اب ترجمہ تم سن چکے ہو, میں اب صرف آیتیں جلدی جلدی دہراتا ہوں. فرق ایک ہے, سوچنا شاید تمہاری سمجھ میں بتانے سے پہلے آ جائے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. سننی چاہ رہے تھے. سورہ فاطر آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. حمد ہے اللہ کے لیے, زمین و آسمان کے فاطر کے لیے. جو فرشتوں کو رسول بناتا ہے, اور وہ فاطر جو فرشتوں کو پر عطا کرتا ہے. ہاں, جو اچھل رہے ہیں انہیں میری پڑھی ہوئی مجلس یاد یقیناً آ گئی ہوگی. وہ فاطر جو فرشتوں کو پر عطا. یہ جو آگے پاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ ایک دو بندے ایک دوسرے سے سوالیہ نگاہوں سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ اس نے کہا کیا ہے اور انہیں یاد کیا آیا ہے. دیکھو بھائی, آدم کی مانگی ہوئی دعا ہے یا محمود بحق محمد, اے محمود تجھے محمد کا واسطہ, محمد مشتق ہے محمود سے. یا اعلیٰ بحق علی, علی مشتق ہے اعلیٰ سے. یا فاطر بحق فاطمہ, اے فاطر تجھے فاطمہ کے حق کی قسم. تو اللہ فاطر کی تعریف کر رہا ہے. وہ ہے فاطر جو فرشتوں کو پر عطا کرتا ہے. کھولو کھڑکی, گرمی کے باوجود میں تمہارے دماغ کے دریچوں میں آؤں. فرشتوں کو پر عطا کرنا شیوائے فاطریت ہے. حسین اگر فاطمہ کا بیٹا نہ ہوتا, گہوارے میں فرشتے کو پر عطا نہ کر سکتا. کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا. پھر دوہراتا ہوں. پانچوں آیتوں پہ غور رکھنا, بڑا واضح فرق ہے. سورہ فاتحہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. سورہ انعام میں کیا؟ الحمدللہ الذی خلق. سورہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل. سورہ سبا میں الحمدللہ الذی لہ. سورہ فاطر میں الحمدللہ فاطر السماوات. فرق سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا. میں بتاؤں, سورہ انعام میں, سورہ کہف میں, سورہ سبا میں اللہ کے بعد الذی ہے. اس میں موصول کا فاصلہ ہے درمیان میں.
نہ سورہ فاتحہ میں الذی ہے، نہ سورہ فاطر میں الذی ہے۔ وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہا الحمدللہ الذی هو رب العالمین، یہ نہیں کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے بعد فوراً رب۔ اور سورہ فاطر میں کیا ہے؟ الحمدللہ فاطر السماوات، اللہ کے بعد فوراً فاطر۔ یعنی فاطمہ اور خدا میں الذی کا فرق بھی نہیں، بس اللہ کے بعد فاطمہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے بعد فاطمہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں، یہ میں 4 راتوں سے بین السطور تو پیغام دینے کی کوشش کر رہا تھا، اب میں مجبور ہو گیا ہوں بات کھولنے پہ۔ جوہر حقیقت، حقیقت حمد فاطمہ ہے۔ نہیں شاکر بھائی کا وہ اشرا جو میں نے حقیقت تسبیح پہ پڑھا یاد ہے؟ جب اپنے نور قاہر سے جدا کیا اللہ نے 5 کو، رسول نے کہا سبحان اللہ، علی نے کہا الحمدللہ، حسن نے کہا لا الہ الا اللہ، حسین نے کہا اللہ اکبر۔ چونکہ الحمدللہ کہا علی نے، کہا اے علی جو حقیقت حمد ہے وہ تیری محکومہ۔ حالانکہ شاہد خواہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نتیجہ آخری مجلس میں ہوتا ہے، میں نے ظہیر بھائی آج دے دیا چونکہ کل میں نے نتیجے سے آگے جانا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ چونکہ حقیقت دیکھو، نماز پڑھتے ہو نا، اس میں حمد ہے، شروع ہی الحمد سے ہے۔ بھئی قیام میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں، تو قیام میں شروع کیا کیا؟ الحمدللہ۔ رکوع میں کیا کہا؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، رکوع میں حمد۔ سجدے میں کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ قیام میں حمد، رکوع میں حمد، سجدے میں حمد۔ شاکر رضوی جاگنا، میں نے 2 لمحے دیکھے عجیب ہیں دونوں۔ ایک لمحہ میں نے یہ دیکھا رسول نماز کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کہتے قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا کھڑا ہوا کر، تھوڑی نماز پڑھی کر، میں نے تجھے نمازوں کے لیے نہیں بنایا۔ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے طیب نبی میں نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تو مشقت اٹھائے، تو بھی میرا نماز بھی میری رہنے دے۔ ایک موقع میں نے مولے گھر دوسرا دیکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جو اب پیچھے والے چلے تو نہیں گئے ہو؟ میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، جو نہیں جانتے جان لو، کوثر لقب ہے بطول کا۔ کوثر لقب ہے رسول کی بیٹی کا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے بطول عطا کی، فصل لربک وانحر، اب شکر کی نماز بھی پڑھ۔
کیونکہ میں نے تجھے بطول عطا کی. اور ظہیر بھائی پورے قرآن میں نقوی صاحب ایک ہی دفعہ لفظ عطا ہے. تیرے رسول کے لیے اکرام بھائی ایک ہی دفعہ. باقی رسول کو کبھی نہیں کہا کہ میں نے نبوت عطا کی، نہیں کہا. رسالت عطا کی نہیں کہا، کائنات عطا کی نہیں کہا. وہاں ایتا ہے، ایتا دیا. ایتا کہتے ہیں حق کے برابر لینا. نہیں نہ. اب اکرام بھائی میرے اندر بھی کچھ بولتا ہے، میں بھی آخر انسان ہوں. علی کا نمک اترا ہوا ہے میری رگوں میں اپنے مالک سے نمک حرامی تو کر نہیں سکتا. جسے سوچ کی بیماری نہیں لگی اور جو بھرے چوک میں اپنی ماں کو گالی نہیں دلوانا چاہتا سر اٹھائے. ایتا ہے حق کے برابر لینا، عطا ہے حق سے زیادہ لینا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے بطول عطا کی. نہیں میں نے بطول عطا کی کیونکہ حق سے زیادہ ہے. یہ واجب تو نہیں تھا کہ میں تجھے فاطمہ ہی دیتا. چونکہ حق سے زیادہ ہے شکر کی نماز بھی پڑھ. وانہر میری راہ میں قربانی بھی کر. لاہور والوں کہنا یہ ہے جو فاطمہ خدا کو اپنے حبیب کے حق سے زیادہ نظر آئی وہ علی کی محکومہ کیوں ہے؟ ایک سے کہہ رہا ہے عطا ہے، دوسرے کی محکومہ بنا رہا ہے. الحمد والے کو حقیقت حمد عطا کر دی. جی جی ہاں الحمد والا علی تھا، رسول سبحان اللہ والا، اس کے لیے سبحان الذی اسرا. اور علی الحمد والا، اس کے لیے حقیقت ہے ہم. جو امام بھائی جو کہلوانا ہوتا ہے کسی ذات نے وہ میں روکوں بھی تو رک نہیں پاتا، اور جو نہیں کہلوانا ہوتا وہ میں چاہوں بھی تو لبوں پہ نہیں میں چلتا. فکرہ آیا ہے ظہیر بھائی ایک سامنے سارے حلالی موالی جاگ کے
ذرا لکھنا لوہے دل پر. تمہارے 12ویں امام کی زیارت میں شاکر بھائی ایک جملہ ہے جو طویل زیارات مطلقہ ہے، طویل والی زیارتیں، اس میں السلام علیکہ یا خاتم الحمد و مفسرہ، اے حمد کے خاتم میرا سلام، اے اے حمد کے خاتم میرا سلام، و مفسرہ، اے حمد کی تفسیر کرنے والے. اب ان کا پیمانہ پر ہو گیا ہے. ہو گیا ہے نا، اس محلے کا تو ہو گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے جھنڈے کی صداقت کو دکھانے کے لیے، بے شک جھنڈے والوں کو مٹانے کے لیے نعرہ حیدری، امیر کائنات کے ایک جملے میں، اپنا خطبے میں بھی ایک جملہ موجود ہے، اِنَّ قَائِمَنَا يُفَسِّرُ الْحَمْدَ، ہمارا قائم الحمد کی تفسیر کرے گا. آج تک نہیں ہوئی. ہمارا قائم الحمد کی تفسیر کرے گا. فرمایا آج تک نہیں ہوئی. مولا کیوں؟ فرمایا ان العلم ثمانیۃ و عشرون حرفا یظہر الی اليوم فی الدنیا حرفین. فرمایا علم 28 حرفوں پہ محیط ہے. فرماتے آدم سے لے کر آج تک کائنات میں جتنا علم ہے وہ 2 حرف ہیں. 26 تب ظاہر ہوں گے جب ہمارا قائم آئے گا. اشارہ سردار صاحب کر دیتا ہوں، ہر شخص اپنے اپنے محلہ داروں کو جگاتا رہے. شاید کہاں بجائے آج اشارہ یہ ترجمے پہ گزارا کر لینا، تشریح پوری نہیں ہو سکتی. صاحبان اشارت پہنچ جائیں گے. جو میرا ہادی ہے تمہارا بھی وہی ہے. زیارت آل یاسین بڑی مشہور عالم زیارت ہے. جو آل یاسین پہ خمسہ پڑھا اس میں میں نے اس کا حوالہ دیا تھا، یاد ہے؟ اور یہ زیارت خود 12ویں امام نے اپنی قلم سے لکھ کے بھیجی تھی. جی مولا کے وکیل محمد حمیری، ان کے ہاتھوں پہ توقیع آئی تھی. فرمایا یہ تھا مولا نے، اذا اردتم التوجہ بنا الی اللہ و الینا فقولوا کما قال اللہ. فرمایا جب تم اللہ سے رابطہ کرنا چاہو ہمارے ذریعے، یا ہم سے رابطہ کرنا چاہو ہمارے ذریعے، سمجھ میں آئی بات؟ اللہ سے رابطہ بھی ہمارے ذریعے، ہم سے رابطہ بھی ہمارے ذریعے. فرمایا تو پھر گستاخ اور منہ پھٹ لوگوں کی طرح ہم سے کلام نہ کیا کرو. فقولوا کما قال اللہ،
پھر ہم پہ ایسے ہی سلام کیا کرو جیسے اللہ کرتا ہے. اس میں اکرام بھائی تیرے امام کی 14 حالت، ویسے سلام زیادہ ہیں لیکن 14 حالتیں ایسی ہیں جس پر سلام ہے. حوالہ عالم کا نہیں، مسجود علم کا ہے. اور فرما یہ رہا ہے قولو کما قال اللہ، تم بھی ویسے کہا کرو جیسے اللہ کہتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ ایسے ہی سلام کرتا ہے ان پر. ہے 14 حالتوں کے سلام سنانا ہے. بیٹھ سکو گے؟ شروع یہاں سے ہوتی ہے. پہلا ایک جملہ درمیان میں چھوڑ دوں گا اور پھر وہ 14 حالتیں. فرمایا ہمارا اللہ اس طرح ہم پہ سلام کرتا ہے. السلام علیکہ یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے تجھ پہ سلام. اے اللہ کی آیات کے مربی، میں نے پہلے کہا ہے کہ میرے پاس تشریح کا وقت نہیں ہے، ترجمے سے ہی گزارا کرنا ہوگا تمہیں. اب جا تیری مرضی، میں نے تجھے آزاد چھوڑ دیا. یہ آیات تکوینی بنا لے یا تدوینی، قرآن کی آیتیں سمجھ تیری مرضی، بولتی ہوئی آیتیں سمجھ تیری مرضی. اللہ اپنی آخری حجت سے کہہ رہا ہے آئے میری آیتوں کے مربی تجھ پہ سلام. السلام علیکہ یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ، اے اللہ کی حجت تجھ پہ سلام، اے اللہ کے ارادے کی دلیل. دیکھو ابھی موقع ہے، کل کا ادھار کر سکتا ہوں. نہیں میں نعرے کی تکلیف بھی نہیں دیتا. سارے اگر سننا چاہتے ہو تو سارے بول کے بتاؤ ابھی بیان کروں یا کل؟ 30-40 لوگ ادھر سے، 20-25 ادھر سے. یہ سامنے والا محلہ نہیں سننا چاہتا آج؟ جو سننا چاہتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو. ایسے خوش نصیب بھی بیٹھے ہیں مجمع میں جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو پھر بہتر ہے تمہارے ہاضمے سے اونچی ہے یہ بات، چلے جاؤ. ہاں پھر جو میں کہنے لگا ہوں نا تمہارے ہاضمے سے برداشت نہیں کریں گے. پھر بہتر ہے اٹھ جاؤ، پھر جو حقدار ہیں ان کا حق نہ مارو. جی کیسے کرتا ہے ان پہ اللہ سلام؟ 14 حالتوں پہ سلام ہو رہا ہے، بس سنو. اور چھوڑ دیا میں نے ممبر. ایسے سلام کرتا ہے السلام علیکہ حین تقوم، السلام علیکہ حین تقعد، السلام علیکہ حین تقرأ و تبین، السلام علیکہ حین تصلی و تقنت، السلام علیکہ حین ترقى و تسجد، السلام علیکہ حین تحلل و تکبر، السلام علیکہ حین تحمد و تستغفر. السلام علیکہ حین تصبح و تمسی، السلام علیکہ فی اللیل اذا یغشا، السلام علیکہ فی النہار اذا تجلی، السلام علیکہ بجوامع السلام.
چلے تو نہیں گئے ہو؟ بیٹھے ہو؟ سر اٹھاؤ۔ عیسیٰ پر 3 سلام ملتے ہیں قرآن میں۔ 3 سلام۔ اور تیرے امام پر اس زیارت میں 23 سلام ہے۔ پلے بڑی واجہ سر سے گئی۔ دن اور رات کی ساتیں ہیں 24۔ اللہ نے 23 سلام بھیجے، 24واں کیوں نہیں؟ 24واں وہ خود ہے۔ العظمت للہ۔ ہاں، عیسیٰ پر اکرام بھائی تسلیم شاہ کیا ہے سلام؟ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ سلام ہے عیسیٰ پر جس دن پیدا ہوا، جس دن مرے گا، جس دن اٹھایا جائے گا۔ چھٹی۔ تھکے ہو؟ کاش طبیعت بھی میری مچلی اور تمہارے دم بھی ٹوٹ گئے۔ جس دن عیسیٰ پیدا ہوا اس دن سلام۔ یا اموت ہو، پھر جس دن مرے گا۔ ہاں، درمیان میں کوئی سلام نہیں۔ پھر یوم ابعث حیا، پھر جس دن اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ تیسرا سلام۔ اے سر اٹھا اور محمد کو ناپاک میزان فکر و عقل میں تولنے والے نمک حرام۔ اللہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ حین تقوم، سلام ہے تجھ پر جب تو کھڑا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ السلام علیکہ حین تقوم، سلام ہے تجھ پر جب تو کھڑا ہوتا ہے۔ السلام علیکہ حین تقعد، سلام ہے تجھ پر جب تو بیٹھتا ہے۔ شاکر بھائی شاید کہاں میں منبر پر ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، پوری زیارت میں واؤ نہیں ہے، عطف نہیں، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سلام ہے تجھ پر جب تو کھڑا ہوتا ہے اور سلام نہیں۔ اکرام بھائی میں چاہوں تو کہاں جاؤں؟ اللہ جانے میں صحرا کی ریت پہ موتی نچھاور کر رہا ہوں۔ اگر یہ کہتا نا کہ سلام ہے تجھ پر جب تو کھڑا ہو اور سلام ہے جب تو بیٹھے، یعنی لمحے میں سلام ہوتا جب کھڑا ہوا تھا، پھر اس لمحے میں جب بیٹھے گا نہیں، واؤ تو ہے نہیں۔ سلام ہے تجھ پر جب کھڑا ہو، سلام ہے تجھ پر جب بیٹھے۔ یعنی قیام سے قول تک ایک لمحے بھی سلام رک نہیں رہا۔ جی، جو لوگ اسالیب کلام کو سمجھتے ہیں، جو لغت عرب کے مزاج سے آشنا ہے، عطف ہے ہی نہیں کہیں۔ کسی جھوٹی روایت میں عطف دکھا دو، زبان نہ کٹوا دو تو میں اپنے باپ کا نہیں، ورنہ شک کرنے والا اپنے شجرے کی تشخیص کرے۔ سلام تجھ پر جب تو کھڑا ہوتا ہے، سلام تجھ پر اور نہیں، سلام تجھ پر جب تو بیٹھتا ہے۔ سر اٹھانا۔ السلام علیکہ حین تقرأ و تبین، سلام ہے تجھ پر جب تو پڑھتا ہے اور تشریح کرتا ہے۔
جانے میں بھی نہیں دیتا پھر تمہیں، یہی رہو آج۔ میں نے تو رہنا ہی تھا رہے، میں نے کون سا کہیں جانا ہے، ورنہ فیصلہ کرو اگر جلدی چھٹی لینی ہے تو۔ السلام علیکہ حین تقرأ و تبین، سلام ہے تجھ پر جب تو پڑھتا ہے اور تشریح کرتا ہے۔ شاگر بھائی پہلے میں نے بھی یہی سمجھا تھا پہلی بار جب یہ دیکھی تھی زیارت کہ شاید قرآن پڑھنے کی بات ہوگی، قرآن کی تفسیر ہوگی، سارے اٹھا۔ آقا وحید خراسانی کی کتاب ہے الحق المبین، انہوں نے اس میں زیارت آل یاسین کے 2-3 جملوں کی شرح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں علماء زمانہ خبردار، سمجھا ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ، کیا پڑھتے ہو، کس کی تشریح کرتے ہو؟ فرماتے ہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ حین تقرأ اللوح المحفوظ وتبین للملائکۃ، سلام ہے تجھ پر جب تم لوح محفوظ پڑھتے ہو اور فرشتوں کو سمجھاتے ہو۔ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ جب تو لوح محفوظ کو پڑھتا ہے اور پھر فرشتوں کو سمجھاتا ہے، جس لوح کی تحریر کا علم کارکنان قضاء و قدر کو نہیں، جو قضاء و قدر کا نظام چلاتے ہیں ان فرشتوں کو پتہ نہیں۔ میرا امام بتاتا ہے آج بارش ادھر برسانی ہے، ہوا ادھر چلانی ہے، آندھی یہ بتاتا ہے فرشتوں کو، سلام ہے تجھ پر جب تو لوح کو پڑھتا ہے اور فرشتوں کو سمجھاتا ہے۔ ٹھیک بیٹھے ہو، جیتے رہو۔ ہاں دیکھا نا اب طبیعت خوش کی تم نے، داد یہی دے گے تم کبھی کبھی سر ہلا دینا، ہاتھ اٹھا دینا، میں تم سے راضی ہوں۔ السلام علیکہ حین تصلی و تقنت، سلام ہے تجھ پر جب تو نماز پڑھتا ہے، سلام ہے تجھ پر جب تو قنوت پڑھتا ہے۔ جاگتے رہنا، جاگتے رہنا۔ السلام علیکہ حین ترکع و تسجد، سلام ہے تجھ پر جب تو رکوع کرتا ہے، جب تو سجدہ کرتا ہے۔ السلام علیکہ حین تہلل و تکبر، سلام ہے تجھ پر جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ نہیں نوازش، تمہاری داد کی شکایت نہیں، چھت پھاڑ داد دے رہے ہو تم، لیکن فیصلہ کرو۔ دیکھو تم کرتے ہو واہ واہ، میں آگے سلام کرتا ہوں، مقصد کیا ہے؟ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جب تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے میں سلام کرتا ہوں۔
السلام علیکہ ارادے السلام علیکہ ہینا تہللو جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تجھ پہ سلام تکبرو جب تو اللہ اکبر کہتا ہے تجھ پہ سلام سر اٹھانا اور شاید اسی جملے شاید قبل کا یقیناً اگر بھائی اسی جملے کے لیے تو میں نے یہ جملے پڑھے السلام علیکہ حین تحمد و تستغفر سلام ہے تجھ پر جب تو الحمدللہ کہتا ہے سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں سلام ہے تجھ پر جب تو جناب سیدہ ہم کا نام لیتے ہیں تو سلام ہے تجھ پر جب تو الحمدللہ کہتا ہے زمانہ شکر کرتا ہے ان کا شکر بھی زمانے کے حمد سے بڑا ہے سجدہ شکر کب ایجاد ہوا مجد کون ہے سجدہ شکر کا تیرا مولا علی اس سے پہلے شاید خان نماز تھی سجدہ شکر نہ تھا یہ ہجرت کے موقع پہ ہوا جب رسول نے کہا یا علی آج تو نے میرے بستر پہ سونا ہے کیونکہ دشمن ننگی تلواریں لے کے مجھ پہ ٹوٹ پڑنا چاہتے ہیں علی نے کہا میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے بچ جاؤں گا سجد للہ شکرن علی سجدے میں گرے جو جی موت کا سن کے صبر مجبوری ہوتا ہے شکر اختیاری ہوتا ہے بھائی مجھے بخار ہو گیا صبر کرنا تو مجبوری ہے میری نہیں کروں تو کیا کروں تکلیف پہ الحمدللہ کہوں یہ ہے میرا اختیار آدم سے عیسیٰ تک موت پہ صبر کرتے ہیں علی موت پہ شکر کرتے ہیں جی اب سوچنا جن کا شکر ایسا ہے ان کا حمد کیسا ہے جی کیوں سلام ہے تجھ پر جب تو الحمدللہ کہتا ہے وہ تستغفر سلام ہے تجھ پر جب تو اپنے شیعوں کے لیے استغفار پڑھتا ہے اور ایسے کریم مالک کہاں سے ڈھونڈے گا جن کی کریمی پہ ان کا مالک انہیں سلامی دے السلام علیکہ حین تصبح و تمسی سلام ہے تجھ پر جب تم صبح کرتے ہو سلام ہے تجھ پر جب تم شام کرتے ہو جاگنا جاگنا السلام علیکہ فی آناء لیلکا و اطراف نہارکا سلام ہے تجھ پر تیری ساری رات کے لمحوں میں جنگل ہے یا آبادی ہے میرے سامنے شیعہ ہیں یا کوئی اور بیٹھے ہیں اللہ کہہ رہا ہے فی آناء لیلکا تیری رات کے ایک ایک لمحے میں تجھ پر سلام
اور حرامزادے اگر ان کی اولادیں تیری طرح ہوتی تو ہر لمحے میں سلامی ملتی. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی نہیں، پتہ وجہ کیا ہے؟ حقیقت حمد ہے فاطمہ، اور جو حقیقت بی بی کی ہے وہی حقیقت تیرے بارویں کی ہے. وہ بھی قرآن کریم، یہ بھی قرآن کریم، وہ بھی چھپی ہوئی کتاب میں، یہ بھی چھپی ہوئی کتاب میں. اسے بھی سوائے مطہرین کے کوئی نہیں چھو سکتا، اسے بھی سوائے مطہرین کے کوئی نہیں چھو سکتا. رسول علی حسنین کی زندگی میں بطول کیسے آئے دنیا کے سامنے؟ جب بطول جیسا ظہور کرے گا پتہ چلے گا حمد کہتے کس کو ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آئے یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. بطول حقیقت حمد ہیں بلکہ حقیقت الحمد ہیں. اس کا احترام الحمد کا احترام، اس کی توہین الحمد کی توہین. نہیں ہے اتنا وقت میں لمبا چوڑا صاحب پڑھ سکوں. ہاں بس میں دو کے دو فکر کہہ کر جانے لگا ہوں. سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی عبادت کے لیے کافی ہے، چونکہ حقیقت الحمد ہے. اور الحمد وہ ہے جس میں سارا قرآن ہے. اگر بطول زخمی ہو جائے تو پھر رسول کی بیٹی زخمی نہیں ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی پھر قرآن زخمی ہوا ہے، پھر حقیقت الحمد زخمی ہوئی ہے. ہاں بس بتانا یہی ہے تمہیں. میں نے بطول کے بارے میں جملہ بولا، تمہاری چیخیں نکل گئیں. اللہ جانے روزانہ کتنے ہزاروں میلوں کا سفر کر کے اپنے حسین کے پرسے کے لیے آتی ہے. ذات واجب کی قسم، میں تمہارے تصور سے پہلے سمیٹ لوں گا. زندگی میں کیونکہ نہیں غلط لفظ نکل گیا میرے منہ سے، بی بی معاف کر دینا. یعنی بطول کی زندگی سے لے کر آج تک سنتے رہتے ہو نا، ہاتھ بلاتے بھی یہاں تھا. دل تو دکھے گا رونے والوں کا، لیکن یہ حقیقت ہے. جس دن سے دربار سے لوٹی تھی نا، پھر دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی بی بی، بائیں ہاتھ سے پڑھا کرتی تھی. دایاں ہاتھ پہلو سے اٹھانے کی سکت ہی نہیں تھی بطول میں. لیکن رونے والوں 2 دفعہ پہلو سے بطول کو ہاتھ اٹھانا پڑا، اور دونوں دفعہ سبب حسین تھا. العظمت للہ، العظمت للہ. پہلو پہ رہا، چلی گئی دنیا سے. ہاں جو تم جانتے ہو اسے دہرانا نہیں چاہتا، بس تمہارے تصور قدے میں یاد دہانی کی تصویر نکالنا ہے تاکہ آنسو آ جائیں اور میں دعا مانگوں. سارے بطول کے میت پہ پہنچ کے ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. صحن میں خیبر شکن امامہ دستار اتار کے علی جو موت کو زندگی بھر رلاتا رہا،
बतूल ने अली को भी रुला दिया। सहन में खैबर शिकन रो रहा है, रोने वालों जनाजा तैयार हो चुका है। अली ने कहा, हुसैन बेटे दूर खड़े रो रहे हो माँ को, आखिरी मुलाकात है, माँ से विदा कर लो। बाबा मैंने नाना से सुना था जब मरियम दुनिया से गई थी तो मरियम ने, मैयत मरियम के जनाजे ने हाथ फैला के ईसा को बुलाया था। न मैं ईसा से कम हूं, न मेरी माँ मरियम से कम है। जब तक मुझे अम्मा हाथ फैला के नहीं बुलाती उस वक्त तक मैं अम्मा के मैयत पे नहीं जाऊंगा। मैं किताब वाले जुमले पढ़ ही नहीं सकूंगा। सैयदो गैर सैयदो, एक हाथ तो बतूल ने जल्दी उठा लिया, बतूल के मैयत ने दूसरा हाथ बड़ी मुश्किल से, दोनों बाहें फैला के मैयत से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया हुसैन, आ मेरे करबला का गरीब बिला तशबीह। जब ज़हरा की मैयत ने हुसैन को गले लगाया, सरगोशी में बतूल ने कहा, हुसैन आज तूने माँ के जख्मी पहलू से हाथ उठवाया गले में बाहें डालने के लिए, मेरा ये उधार है, इसे भूल न जाना। अब मैंने तो कह दिया, अल्लाह जाने तुमने क्या समझा। सुनते नहीं हो, जहां हुसैन घोड़े से उतरा है वहां शहीद नहीं हुआ, जहां शहीद हुआ है वहां दफन नहीं हुआ। गिरा और जगह है, मारा और जगह गया है, मक्तल और है। मेरे सामने ज़ाहिर बैठे हैं, मक्तल से चंद कदम मदफन दूर है। यह दूर क्यों है? यह 11वीं रात का वाकया है। रोने वालों, रसूल भी हुसैन के लाशे पे आ गया, अली भी पहुंच गए, हसन भी पहुंच गए। एक काले बुरके वाली दूर खड़ी है। रसूल रो के कहते हैं, ज़हरा आगे क्यों नहीं आ रही हो? कहा, बाबा तेरे हुसैन ने मेरा उधार देना है, जब तक बाहें खोल के मुझे नहीं बुलाता मैं भी हुसैन की मैयत पे नहीं आऊंगी। हुसैन का बेसर लाशा उठा, अंगूठी के लिए जो हाथ कटा हुआ था, कटे हुए हाथ की सलामी दे के हुसैन चले। चंद कदम चले थे कि खीमे के दरवाजे से ज़ैनब की आवाज आई, अम्मा मुतालबा वापस ले ले, अम्मा मेरा जख्मी भाई। किसी ने हाथ काटा, किसी ने उंगली शहीद की। मजलिस बानियान की मसाई को शर्फ कबूल शर्फ फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल बसादत फरमा, हमारी जुलीदा बयान कबूल फरमा, यौन भी औलाद औलाद आरीना अता फरमा, जो मकरूज तंग दस्तन की तंग दस्तन, जो भी गुनाह कैद है रिहाई अता फरमा, जो भी मोमिनीन मोमिनात की दुआ जात क़ज़ा आदर शरीयत के नज़दीक जायज़ पूरे फरमा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस के जो ज़रूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिक अल-हुज्जत वल-हसन सलावतुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअति अल-लैल वन-नहार वली मुहाफ़िज़ मक़ाइद मनासिर मदरीन मआइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व नुतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मद व अहलि बैतिहि अत-तय्यबीन।